پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، اب مردوں کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی عورت کے ساتھ میں جمع کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، ایسی سرد رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم اس بات کے گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ مگر اب یہ سوال آتا ہے کہ جمعہ کے دن میاں بیوی کا جمع کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں عام طور پر کسی سے پوچھنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کا کیا کہنا ہے، اس حوالے سے حدیث پاک میں کیا بیان آیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ساری باتوں کی جانکاری دینے والے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ مبارک چھپا لیا، کیونکہ انہیں حیا آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اس کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا، ہاں، عورت کو حیض ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو، ان کے پوچھنے سے شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم اور آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعہ کے دن ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے، اور علماء کرام اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، اور احادیث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی معلوماتی ویڈیو کی اپڈیٹ ہر وقت ملتی رہے۔ تو دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی عزیز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے، اور اس کے لیے وہ اجر ہے، ایک اجر وہ اس کا اپنے غسل کرنے کا، اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ یہ حدیث 3 راویوں پر کلام ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया उसने अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ऊँटने की कुर्बानी कर दी। इसी तरीके से जो दूसरी फुर्सत में मस्जिद को जाता है गोया उसने गाय की कुर्बानी दे दी। जो तीसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है गोया उसने मेंढा कुर्बान कर दिया। जो चौथी फुर्सत में जाता है गोया उसने मुर्गी कुर्बान की। और जो पांचवी फुर्सत में जाता है गोया उसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। इस हदीस के मुतालिक ये कहा जाता है कि उसमें गुस्ल जनाबत का जिक्र है और गुस्ल जनाबत जिमा के बाद होती है। लिहाजा ये हदीस जुमा के दिन बीवी से हमबिस्तरी करने की दलील है। हमारा एक ज़ाती ख्याल है यहाँ गुस्ल जनाबत से मुराद कामिल गुस्ल है और इसीलिए कोई शख्स ये करता है यानी कि वो जिमा करने की या जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको ज़रूर करना चाहिए। और अगर ताकत नहीं रखता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं जो कि वो उठाने के काबिल ना हो। इसी हवाले से आगे चलते हैं और आप दोस्तों को और कुछ आम चीजें आपको पता होनी चाहिए उनको भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बालिग खवातीन और बिलखुसूस शादीशुदा दोस्त अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को खुद भी देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ उसे शेयर भी करें ताकि सबको उसका फायदा पहुंचता रहे। एक मामला कुछ यूं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह की जो सुन्नत है और उसके बाद आगे से आगे बढ़ाते गए, यानी कि आपको पता होगा इस बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा या जिक्र सुना भी होगा कि जब किसी इंसान को दुनिया के अंदर शादी के हवाले से कोई पूछता है तो बंदे का पहला जवाब ही ये होता है कि क्या मेरे पास इतना माल इतनी दौलत है कि मैं शादी कर सकूं? क्या मेरी आने वाली औलाद को पालने के लिए मेरे पास सरमाया होगा जो कि जरूरी होता है? इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब भी बड़ा अहम होता है। अब इस जवाब का अगर मैं जिक्र करूं, आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूं कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया है कि औलाद को इस डर से कत्ल ना करो कि वो तुम्हारे दस्तरखान में तुम्हारे शराकत बन जाएगा। जो ऐसा करता है जो बुनियादी तौर पर अल्लाह पर तकवा नहीं करता, वो खुदा पर भरोसा नहीं करता, उसको ये लग रहा है कि शायद वो खिला रहा है अपने बच्चे को। ऐसा नहीं है, इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो किसी को खिला सके। दोस्तों, ये बात बड़ी मशहूर है कि जिमा इंसान के आने वाली नस्लों को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये बात आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हालिया दौर के अंदर बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हवाले से कुछ चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो औलाद नहीं चाहते वो मुबाशरत तोल कर लेते हैं, लेकिन वो इसको इस तरीके से करते हैं, इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं कि आने वाली जनरेशन पैदा ही ना हो। अभी एक बड़ी अहम चीज़ है जिस हवाले से लोग सवाल भी कर रहे हैं, तो उलमा जो हैं वो कहते हैं कि यह तरीका गलत नहीं है, क्योंकि जो अब के वक्त में इस्तेमाल होते हैं ये प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें ये तो दौर की जदीद चीज़ें हैं। जिस तरह हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, मोटर कार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो पुरानी बातों पर जिस तरह मोटर कार से पहले लोग घोड़ों पर सफर करते थे, इसी तरीके से इस अमल को यानी आगे औलाद को पैदा करने के अमल को भी रोकने के लिए लोग उस वक्त भी चंद ऐसी तदाबीर इस्तेमाल करते थे जिन्हें आज भी इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने मादे को औरत के मादे के साथ मिलने नहीं दिया करते थे। तो कुछ इस तरह की कुछ चीजें जो रिवायात में पाई जाती है जिनसे काफी सारी मामलात हल हो जाते हैं और काफी सारे सवालात का जवाब भी आपको मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ जिनमें जुमा के दिन की जाने वाली कुछ गलतियां हैं उनके हवाले से बताता हूँ। हम अक्सर औकात
ہم کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پریشانیاں آ جاتی ہے اور پریشانیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ اپنے لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے کہ لوگوں کے گروہ جو ہیں وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائے، یعنی اگر وہ جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی وعید ہیں، آپ جمعہ کی نماز ہرگز نہ چھوڑیں ورنہ آپ کے سینوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ والے دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے کی قربانی کی طرح۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں اور ثواب کمائیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔